الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واذكر أخا عاد کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی نبی کو اس قوم کا بھائی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اذ انذر قومه بالاحقاف، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں۔ احقاف یہ ریت کے لمبے ٹیلے جو کہ حضرموت یمن میں، حضرموت جگہ ہے وہاں تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ تھے، وہاں یہ قوم رہتی تھی، وہاں پر انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے، ان کے بعد بھی آئے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، اگر تم نے بات نہ مانی، ایک اللہ کی پوجا نہیں کی، صرف ایک اللہ کی پوجا، اور اسی پر قائم رہے جو تم کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک، اس پہ مر گئے، تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن شدید ترین عذاب تمہارا مقدر بنے گی۔ قوم ایسی بدبخت تھی، کہنے لگی قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا، کہنے لگے تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ تم ہمیں روک دو، لتأفکنا ای لتصرفنا، پھیر دو، ہٹا دو، ہمیں روک دو، ان آلہتنا، جو ہم جن کو پوجتے ہیں ہمارے الہ معبود، ان سے تم ہم کو دور کر دو، ہم ان کی پوجا نہ کریں، صرف تمہارے ایک اللہ کی پوجا کریں۔ اور ان کی بدبختی دیکھیے کیا کہا، قرآن پاک ہے بھائیوں، آیت نمبر 22 سورہ احقاف، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جاؤ اپنا عذاب لے آؤ، جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا اللہ کا عذاب آ جائے گا، جاؤ لے آؤ، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے کر آ جا۔ ایسی بدبختی تھی، ڈرتے اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کہنے اگر تم سچے ہو تو جاؤ اپنا عذاب لے کر آ جاؤ۔ نبیوں کی دعوت اور ان کے حکمت دیکھیے، ان کا پیار دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے۔ کہتے ہیں قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، کہنے لگے کہ عذاب کا لانا نہ لانا، کب آئے گا عذاب، دنیا میں آئے گا کہ بعد میں آئے گا، آخرت میں تم پر یہ عذاب آئے گا، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، میرے پاس نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبیوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند ربی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے کہ قیامت کا علم آپ کے پاس ہے، آپ نے اس پر اچھی طرح تحقیق کر لی ہے، کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بہرحال بھائیوں، کہا اس کا علم میرے پاس نہیں، میرا کام ہے کہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، رسالت پہنچا دینا، ابلغکم ما ارسلت بہ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم نادان قوم ہو۔ اس کے بعد ان پر شدید گرمی
اس علاقے میں چھا گئی اور بارش نہیں ہو رہی تھی بہت عرصے سے، اور موسم گرم ہو گیا۔ ایک دن دیکھا کہ بہت سارے کالے کالے بادل امنڈ آئے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت خوش ہوئے بادلوں کو دیکھ کر کے اب بارش ہوگی اور پانی برسے گا، موسم بھی اچھا ہو جائے گا، پانی بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب انہوں نے دیکھا عارضاً ان بادلوں کو آسمان پہ امڑ آئے ہیں، تو وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادی کی طرف آ رہے ہیں۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہیں جو برسیں گے، پانی برسے گا، بارش ہوگی۔ بل هو ما استعجلتم به، اللہ کہتا کہ انہوں نے جلدی کی۔ اور ہود علیہ السلام نے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، اس میں تند و تیز ہوائیں تھیں، تند و تیز ہوائیں، اور عذاب علیم، دردناک عذاب اس بادلوں کے اندر تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ایسی ہوائیں تھیں اس کے اندر کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دیتی تھیں۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ ایسے ہو گئے، یعنی مر گئے، کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی مکان تو تھے، مکین نہیں تھے۔ بات سمجھ رہے نا، کہ گھر تھے لیکن گھر والے مر چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے۔